دیکھیے جو رجسٹریشن کا جو پروسیس ہے رجسٹر کروانے کا، کیا آپ ویٹ کرتے ہیں کہ جو ان کمپنیز کو کروانا چاہیے وہ آپ کے پاس آئیں کہ آپ جا کے خود ہی آٹومیٹک رجسٹریشن بھی کرتے ہیں؟ یہ اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دا فیکٹری اونر دیٹ ہی شوڈ گیٹ دا فیکٹری رجسٹرڈ ود لیبر ڈپارٹمنٹ اینڈ ادر ڈپارٹمنٹ. اب دیکھیں جب معاملہ شروع ہی ایک اس سے ایسے غلط طریقے سے ہو جیسے کہ نہ بلڈنگ اس کی اپروو تھی، اب بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کو بھی اس کا پتہ نہیں ہے، نہ وہاں پہ ریزیڈینشیل ایریا کے اندر جو کنیکشن اس کا کمرشل تھا وابڈا نے دیا تھا اس کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ ڈومیسٹک کنیکشن تھا. اسی طرح گیس کا کنیکشن جو ہے وہ نان کمرشل تھا، ریزیڈینشیل تھا، اینڈ سو فورتھ. تو اس صورتحال اب اس قسم کی سینکڑوں اور فیکٹری ہیں جو ریزیڈینشیل ایریا میں کام کر رہی ہیں جس کے بارے میں بہت سارے محکموں کو علم ہی نہیں ہے. تو آفٹر آل ایک جو شہری کی ایک ذمہ داری، ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کی ذمہ داری ہے، اگر لوگ اس کو پورا نہیں کریں گے تو اس کا سارے کا سارا امپیکٹ اگر ایک ڈپارٹمنٹ یا 2-4 ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اتنا جلدی شاید سسٹین نہ کر سکیں. اور خاص طور پہ جو ایک بیک لاگ پچھلے 8-7 سال سے چل رہا ہے، تو یہ اب جیسے اب گورنمنٹ اس کے اوپر ایک امپلیمنٹیشن کے اور اس میں نیٹ مین کو لا رہی ہے. دیکھیں لاہور کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک ٹائم بومب ہے جس کے اوپر ہم سارے شہری بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنی زیادہ فیکٹریز ان ریزیڈینشیل ایریاز میں لگ گئی ہیں کہ کس کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ خود بھی کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے ڈپارٹمنٹس کو. اب ایک اس انسیڈنٹ سے ایک چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ اس میں سے بہتری یہ نکلی کہ ایشو ہائی لائٹ ہو گیا ہے. تو اس پہ اب آگے آپ کو ان کا سروے کروا رہے ہیں کہ کتنی فیکٹریز ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، ان کے حالات ہیں کیا، انسپیکشنز ہو رہی ہیں؟ جی بالکل. اب میں نے جیسے پہلے عرض کیا ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور اینڈ آل ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ان دا پنجاب انہوں نے یہ ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی ہیں. آپ لوگ حصہ ہیں ان ٹیموں کا کہ جی ہمارا محکمہ بھی ان ٹیموں کا حصہ ہے. میں نے مجھے بتایا نا کہ گروپ آف ڈپارٹمنٹ ہے جس نے یہ سارے کام کرنے، کوئی ایک محکمہ نہیں ہے صرف کہ میں نے جیسے کہا کہ لیبر کا جہاں نام ہو تو کہتے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ شاید ذمہ دار. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ پورا ایک گروپ ہے ڈپارٹمنٹس کا اور وہ گروپ مل کے اس وقت جو ہے یہ ساری انہوں نے لاہور کا سروے کمپلیٹ کر لیا. کتنی فیکٹریاں اور پہلے یہ تقریباً جو 2700 کے قریب فیکٹریاں جو رجسٹرڈ بھی نہیں ہیں اور ریزیڈینشیل ایریا میں جو ہے نا وہ مطلب ان میں سے ڈینجرس کتنی آپ ڈکلیئر کریں گے جو کہ آپ کے خیال میں ہیزرڈس زیادہ جو ذرا کوئی جو اس وقت کے اندازے کے مطابق جو سروے ہوا ہے اس میں تقریباً 35 کے قریب ایسی ہیں جو ہیزرڈس ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹ وے فرسٹ ویز میں ان کو جو ہے نا وہ شفٹ کیا کرنے لگے ہیں آپ ان کے ساتھ؟ وہ اب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے ان کو نوٹسز جو ہے نا وہ جاری کر رہی ہے اور پھر ان کو الٹرنیٹ جگہ دی جائے گی، وہ وہاں پہ انشاءاللہ شفٹ کریں گے اور ہوپ فلی امیجیٹ جو پرابلم ہے وہ ریزالو ہوگا. اور پھر آہستہ آہستہ حکومت کا یہ پروگرام ہے کہ انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی جائیں، شہر سے باہر بنائی جائیں، کنٹرول ایریا میں بنائی جائیں تاکہ وہاں سیفٹی اور سیکیورٹی کے ایلیمنٹ کو سامنے رکھ کے جو ہے ایک باقاعدہ انڈسٹریل پالیسی کے تحت جو ہے نا اس کو. آپ کے خیال میں اتنا ایزی ہے شفٹ کرنا کہ آپ نے کہہ دیا اور وہ اگلے شفٹ کر لیں گے اپنی؟ اب دیکھیں عدالتوں میں بھی لوگ جائیں گے، رجوع کریں گے، کوئی اسٹیج دس از اے $1 ملین کویسچن کہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر چیز آپ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ویکیوم میں امپلیمنٹ نہیں کرتے. آپ نے یہ کیا آپ 2700 فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگوں کو ایک دن میں لے آف کر سکتے ہیں؟ کین یو ٹیک دیٹ رسک؟ وہ نہیں ہم کر سکتے. سیم وے ہمیں یہ ایک فیزز میں کر کے اس کو کرنا پڑے گا کہ جو موسٹ ڈینجرس ہیں، جو سب سے خطرناک ہیں، ان کو پہلے شفٹ کرنا پڑے گا، پھر آہستہ آہستہ ایک فیز پروگرام کے تحت ہمیں ان کو لے جانا پڑے گا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ جہاں پہ انڈسٹریل ایریا ڈیولپ کرتے ہیں، یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے پاسٹ کا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جہاں انڈسٹریل ایریا بنتا ہے وہاں ساتھ ساتھ ریزیڈینشیل وہ بنانی شروع ہو جاتی ہیں لوگ اور الٹیمیٹلی انڈسٹریل ایریا از کنورٹیڈ انٹو ریزیڈینشیل ایریا. تو یہ ایک کیونکہ آفٹر آل لوگوں نے ہی وہیں فیکٹریوں میں کام کرنا ہے، تو اس چیز کو ایک ابھی ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو کہاں پہ رہائش دینی ہے اور کہاں انڈسٹریل ایریا ڈیولپ کرنے ہیں. تو یہ پالیسیز بن رہی ہیں. انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہم بھی ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں، تو اس پہ انشاءاللہ جلدی حکومت کو پالیسی جو ہے نا وہ دے گی. سیکٹری جو اپنی انسپیکشنز آپ کرتے ہیں یہ اپنے کن آفیسز کے تھرو کرتے ہیں؟ ہمارا جو لیبر آفیسر ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے نا جی، ہمارا جو ڈسٹرکٹ کا سیٹ اپ ہے اس میں ڈسٹرکٹ آفیسر لیبر ہے، اس کے نیچے ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتے ہیں اور نیچے پھر لیبر آفیسر. جو لیبر آفیسر ہے بیسیکلی ہی از ریسپانسبل فار جو جاتے ہیں فزیکلی جو فیکٹریاں جا کے ویریفائی کمپلائنس وغیرہ دیکھتے ہیں. تو اس وقت کتنے لیبر آفیسرز ہوں گے ڈپارٹمنٹ میں؟ ہمارے پاس تقریباً کچھ 100 کے لگ بھگ ہیں لیبر آفیسر. لیکن میں نے پنجاب کی آپ بات جی پنجاب کی بات کریں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ چونکہ ایک ایسا فنکشن ڈپارٹمنٹ کا جو اتنے عرصے سے ہو ہی نہیں رہا تھا اور بالکل وہ تھا نیگلیکٹڈ تھا، جو کہ اب حکومت نے شروع کروایا ہے، تو اس لیے مطلب اس طرف بالکل توجہ ہی نہیں دی گئی. جب آپ یہ کام کر ہی نہیں رہے تو پھر آپ کو اس کے لیے ہیومن ریسورس، اس کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس کی ٹریننگ ہے، وہ ساری چیزیں پھر آپ کو ایک نیا سرے سے. لیکن ٹوٹل پنجاب میں کتنی رجسٹرڈ فیکٹریز ہوں گی آپ کے ساتھ؟ ہمارے پاس تقریباً اس وقت 11,000 کے قریب. 11,000 ان کے اوپر 100 آفیسر ہے خالی. 100 فزیکلی پاسبل ہے کسی آفیسر کے لیے؟ یہ میرا خیال ہے پاسبل ہے
جو رجسٹرڈ فیکٹری ہے اس کو وزٹ کرنا اور اس کو کمپلائنس کروانا وہ کوئی پاسبل نہیں، مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ موسٹلی اس میں فیکٹریاں جو ہے نا وہ آئی ایس او سرٹیفکیشن اور ان کے پاس وہ ہوتی ہے. یہ وہ فیکٹریاں ہوتی ہیں جو ان رجسٹرڈ ہوتی ہیں، جو ریزیڈینشیل ایریا میں بن جاتی ہیں، جن کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، جو رجسٹریشن کی کیٹیگریز میں نہیں آتی، تو اس وجہ سے پرابلم ہوتی ہے کہ آپ ان کو نہیں بٹ انڈر دا لا آپ نے کہا کہ ایک دفعہ فزیکلی وزٹ کرنا ضروری ہے ہر فیکٹری، تو 100 آدمی 11,000 فیکٹریاں کیسے وزٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف مطلب یہ لیبر آفسر ہیں، اس کے ساتھ ان کے جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں وہ بھی وزٹ کرتے ہیں، لیبر آفسر جو ڈسٹرکٹ آفسر لیبر ہے وہ خود بھی وزٹ کرتا ہے، تو اس طرح مطلب ہے ان کو یہ دے کین آلویز. لیبر آفیسر کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ 16 گریڈ کا آفسر ہوتے ہیں. مطلب اندازہ کوئی دیکھے، لوگوں کو تو نہیں اندازہ آپ کے کتنی ہوتی ہیں؟ 20,000 25,000 کے قریب. مطلب اتنی تنخواہ میں اس سے اب وہ اسٹیکس جو وہ چیز انسپیکٹ کرنے جاتے ہیں، جو وہ دیکھنے جاتے ہیں، اگلوں کو ان کے اربوں کے فائدے ہیں، لاکھوں کے فائدے ہیں، کروڑوں کے فائدے ہیں لوگوں کو نان کمپلائنس کے، تو یہ کوئی بہت زیادہ ذمہ داری نہیں ڈال دی آپ نے افسر پہ؟ بالکل بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ صرف کوئی لیبر ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے، آپ پولیس میں دیکھ لیں، مطلب ایک سب انسپیکٹر ہے جو شاید 13 14 15 گریڈ کا ہوتا ہے، آپ اس کو مرڈر کی تفتیش دے دیتے ہیں. اب ہم کہیں کہ جی وہ اسی لیے کرپشن اتنی، جب لسٹ بنتی ہے تو ٹاپ پہ آتی ہے ایک پولیس. دیٹ از دا ریزن. اور آپ کسٹم میں دیکھ لیں، آپ انکم ٹیکس میں دیکھ لیں، ایک 17 گریڈ کا آفسر ہوتا ہے، وہ کروڑوں کے جو ہے نا وہ ٹیکس کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. ایک ریونیو آفسر ہے، تحصیلدار ہے، 16ویں گریڈ میں ہے، وہ لوگوں کی بلینز کی زمینوں کے اور اس کے جو ہے نا وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اب ہمارا آپ کو انسٹیٹیوٹ پہ چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم کیا ہے اس کے اندر، کہ ایک لیبر آفیسر کے اوپر کیا چیک ہے کہ وہ اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے اس کی رپورٹ کو، کہ جو وہ لے کے آیا ہے کہ کوئی اس کو کھلی چھٹی ہے؟ دیکھیں، کوئی سرکاری ملازم جو ہے وہ کھلی چھٹی کا کنسیپٹ کہیں بھی نہیں ہے جو ہے نا، اور نہ ہی لیبر ڈپارٹمنٹ میں. جو وہ کر رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور وہ چاہے 10 سال بعد جا کے چیک ہوگا کہ اگر اس نے پراپرلی نہیں کیا تو اس کو اس وقت بھی اس کی پنشمنٹ ملے گی. جیسے کہ کھڑک والے انسیڈنٹ میں آپ کو بتایا کہ جب یہ فیکٹری انسپیکشن کا اس وقت رجیم تھا، اس وقت کی ہوئی انسپیکشن کو اس کو آج جا کے سزا ملے گی. تو یہ ایک ایسا میکنزم ہے، چیکس اینڈ بیلنسز سسٹم کے اندر بلٹ ان ہے کوئی؟ بالکل ان بلڈ سسٹم ہے. اور پھر اس میں سیمپل چیکنگ جو ہے ان کے جو سپیریئر آفسران ہیں وہ بھی کرتے ہیں. مثلا ڈسٹرکٹ آفسر لیبر ہے وہ جا کے چیکنگ کرتا ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر کرتا ہے، ڈی جی لیبر ہیں وہ جا کے کرتے ہیں، اور کہیں پھر سیکٹری بھی جا کے وہ ایک کیجول چیک جو ہے نا وہ کرتا ہے، اور رپورٹیں ان کی دیکھی جاتی ہیں، ان کو باقاعدہ انالائز کیا جاتا ہے. تو اس لیے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک رجسٹرڈ فیکٹریاں ہیں ان میں کچھ قسم کے دیکھیں، لیکن رجسٹرڈ آپ نے کہا والنٹری ہے. اب 50 سے زیادہ ورک مین تو بہت زیادہ آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہوں جو کہ آپ کے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے، تو ان کو اب آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئیں، کہ ان کو بھی کوئی ریچ آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ ان کو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل اخبار میں ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت پنجاب کی طرف سے ایک سیریز آف ایڈورٹیزمنٹس چل رہی ہے. اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس کا پروسیس ہے، ایجوکیشن کا پروسیس ہے. ہم ان کو بار بار متنبع کر رہے ہیں کہ وہ فیکٹریاں خاص طور پہ جو ہیزرڈس ٹو لائف ہیں، یا جو آگ زیادہ جلدی پکڑ سکتی ہیں اس قسم کی، ان کے بارے میں ہم پوری ہدایات جو ہے وہ حکومت آگ دیکھ رہے ہیں پنجاب جو ہے وہ بار بار اشتہار. نہیں، لوگوں کو آپ کو انسینٹیو بھی دیتے ہیں کہ رجسٹر کریں، آپ کے پاس کیوں کوئی آ کے رجسٹر کرے گا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں انسینٹیو ہو. یہ ایک لیگل اوبلیگیشن ہے، ایک قانونی ذمہ داری ہے کہ فیکٹری جہاں بھی بنے گی اس طرح کے اس میں وہ فلاں جگہ پر بنے گی، اس کی رجسٹریشن ہوگی لا کے تحت. تو اگر آپ نے صرف بینیفٹ ہی دیکھ کے کرنا ہے تو پھر اس طرح تو میرا خیال ہے پھر بہت سارے کام ہیں جو لوگ جس میں شاید بینیفٹ نظر آئے، لیکن قانونی تو اس کی ذمہ داری ہے. تو پھر وہ، لیکن اگر ہمارا جو اب تیسرا اس میں فیکٹر ہے جو لیبر کا ہے، اس کا رجسٹریشن میں جو ہے نا وہ بہت فائدہ ہے، کیونکہ ان کو ای او بی آئی کی جو پینشن، اس کو اپنا سوشل سیکورٹی سے ٹریٹمنٹ، اور اس کے علاوہ جو بینیفٹ ہے وہ جب تک فیکٹری رجسٹرڈ نہیں ہوگی اس وقت تک ان کو بینیفٹ نہیں مل سکتا. ایک منیمم ویج کتنی ہے اس وقت پنجاب میں؟ پنجاب میں اس وقت 9,000 روپے منیمم ویج ہے. 9,000؟ جی. اس میں آپ کو بجٹ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، بجٹ دیکھ کے آپ کو یہ پتا کہ ایوریج ہاؤس ہولڈ سائز پنجاب میں ہے کچھ 6 افراد پہ. جی بالکل. یہ تقریباً آپ کا 1,500 پر پرسن پر منتھ آتا ہے. جی. اس میں گزارا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو 9,000 روپے بھی نہیں کما سکتے، آفٹر آل وہ بھی گزارا کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے اس کو اپنے ایک اکنامک بیک گراؤنڈ میں دیکھ کے سیٹ اپ کرنا ہوتا ہے. اور یہ تو میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ پنجاب میں نے پنجاب کے لیے 9,000 روپے کیے. اگر آپ مرکز کا اور باقی تینوں صوبوں کا دیکھیں تو وہ تو 8,000 ہے. لیکن بجٹ آپ بنا سکتے ہیں؟ وہ تو 8,000 ہے. اس کا بات ٹھیک ہے، آپ کی 9,000 بجٹ بن سکتا ہے. دیکھیں، بجٹ شاید جو آپ کما رہے ہیں شاید آپ اپنا بجٹ اس میں نہ بنا سکیں، یا ایک اے بی سی جو دوسرا بنا رہے ہیں وہ اس میں ہونا، لیکن آپ نے منیمم نیسیسٹیز تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو سامنے رکھنا، لیکن آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آپ کس اکنامک پیراڈائم میں آپ جو ہے نا وہ رہ رہے ہیں.
کیا آپ اس وقت اگر 15,000 روپے منیمم مزدور کی تنخواہ رکھ دیں تو کیا آپ کی انڈسٹری چل سکے گی؟ آپ نے بجائے اس کے کہ 9,000 روپے اس کو مل سکیں، آپ 15,000 اس کی منیمم ویج تو فکس کر دیں، لیکن وہ 9,000 سے بھی چلا جائے، مالک فیکٹری بند کر کے چلا جائے. تو یہ بہت ساری اسی چیزیں طرح ہیں. ایک اور بات ہے کہ جو آپ نے 9,000 تو رکھ دی، کیا آپ کو خیال ہے کہ یہ مل رہی ہے ہر مزدور کو؟ یہ ایک اور بڑا سوال ہے، بڑا آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا سوال کیا ہے. ہماری جو ہے کوشش ہے کہ اس کو ہر طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے، اور ہماری جو رجسٹرڈ فیکٹریاں ہیں وہ موسٹلی اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں. بٹ کہیں پر وہ ہیں ایسی چھوٹی فیکٹریاں ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، یا ایسی اس پہ ہیں جو نظر سے وہ اوجھل ہیں، وہاں پہ اس قسم کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، یا ورکنگ آورز ان کے کم ہوتے ہیں، وہ اس قسم کا وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں. لیکن وہ ان کا آپس کا ارینجمنٹ ہوتا ہے. ہمیں جہاں بھی کمپلینٹ آتی ہے کہ منیمم ویجز کو فالو نہیں کیا جا رہا، ہم اس کو وہاں پر سختی سے جو ہے نا وہ فالو کرواتے ہیں، اور یہ ان موسٹ آف دا کیسز جو ہے نا یہ فالو ہو رہا ہے.